حماس کے سرپرائز حملے سے اسرائیل بوکھلا گیا. غزہ پر وحشیانہ حملے, رات بھر طیارے آگ برساتے رہے. متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. شہداء کی تعداد 250 تک جا پہنچی. 1700 سے زائد زخمی. غزہ کی بجلی کاٹ دی گئی. حماس نے بھی جوابی راکٹ فائر کیے. جنوبی اسرائیل میں حماس کے زیر کنٹرول قصبات میں لڑائی جاری. حماس کا گھس کر وار, اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ. صہیونی ریاست الاقصی فلڈ کی زد میں آ گئی. 20 منٹ میں صہیونی ریاست پر 5000 راکٹ داغ دیے. 300 سے زائد اسرائیلی مارے گئے. 1500 سے زائد زخمی. جنرل سمیت 70 فوجی کو یرغمال بنا لیا. اسرائیلی میڈیا نے انٹیلیجنس اور فوج کی ناکامی قرار دے دی. حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے سجدہ شکر ادا کیا. اسرائیلی وزیراعظم کا سخت بدلہ لینے کا اعلان. کہا جہاں حماس ہوگی وہاں علاقہ کھنڈرات میں بدل دیں گے. امریکہ بھی صہیونی ریاست کی حمایت میں کے لیے آ گیا. اس جنگ میں تل ابیب کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بائیڈن کا بیان. حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششوں کا آغاز. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب ٹونی بلنکن سے ٹیلی فونک رابطہ. فوری سیز فائر کی ضرورت پر اتفاق. ترکیہ کا فریقین پر حملے روکنے پر زور. قطر نے صہیونی ریاست کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دے دیا. ایران کی حماس کو مبارکباد. فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب. اسرائیل پر حملہ. حماس نے پروفیشنل فورسز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. جنگجو سمندر, فضا اور زمینی راستے سے اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے. بلڈوزر کی مدد سے سرحدی باڑ اکھاڑ ڈالی. دشمن کے متعدد ٹینکوں پر بھی قبضہ. فلسطینی عوام میں جوش و خروش. شہری پکڑے گئے اسرائیلی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر چڑھ گئے. صدر محمود عباس نے بھی آپریشن کی حمایت کر دی. بڑے حملے پر دنیا حیران. لائیو کوریج کے دوران میزائل پیچھے کی عمارت پر آ گرا. خاتون رپورٹر ذمہ داری نبھاتی رہی. پاکستان کا مشرقی وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش. اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حل پر زور. عالمی برادری خطے میں دیرپا امن کے لیے کردار ادا کرے. ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل. مسئلہ فلسطین کا فوری حل ناگزیر ہے. نگراں وزیر اعظم کا ٹویٹ. شہباز شریف کی بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت. آصف زرداری, بلاول بھٹو, سراج الحق فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی. 8 اکتوبر کے تباہ کن زلزلے کو 18 برس بیت گئے. 2005 میں صبح 8:52 پر زمین ہلی اور قیامت ٹوٹ پڑی. آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 7.6 شدت کے جھٹکے 74,000 جانیں لے گئے. 35 لاکھ بے گھر ہوئے. 1.25 لاکھ سے زائد کو معذوری کا روگ. اثرات اب بھی باقی. زلزلے کی خوفناک یادیں آج بھی پیچھا کرتی ہیں. 8 اکتوبر 2005 کا ہولناک زلزلہ. اسلام آباد کا ماگلا ٹاور بھی زمین بوس ہوا. 75 افراد جان سے گئے. تحقیقات میں ناقص منصوبہ بندی اور غیر معیاری مٹیریل سانحے کی وجہ قرار. شہر اقتدار کی بلند و بالا عمارتیں محفوظ ہیں یا نہیں؟ عوام پریشانی سے دوچار. افغانستان کے صوبہ ہرات میں 6.3 شدت کا زلزلہ. ہلاکتوں کی تعداد 120 ہو گئی. 1000 شہری زخمی. سینکڑوں عمارتیں اور گھر تباہ. قانونی مقیم افراد کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن. 23 روز باقی رہ گئے. افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی جاری. ترخم سے 50 سے زائد خاندان بارڈر کراس کر گئے. مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری. کوئٹہ سے 94 اور کراچی سے مزید 14 گرفتاریاں. پاکستان کے راستے افغانستان جانے والے سامان کے لیے قواعد مزید سخت. امپورٹرز, کسٹمز ایجنٹ, بروکر اور ٹرانسپورٹ آپریٹر پر فائنینشیل سیکیورٹی کی شرط عائد. مالی گارنٹی کم از کم 1 سال کے لیے ہوگی. سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپین. آپ الیکشن کی فکر میں ہیں اور ادھر ریاست جو ہے ڈوب رہی ہے آپ کی. میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے, میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. میرا مخالف قید میں ہو, میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں, مزہ نہیں. ریاست ڈوب رہی ہے اور آپ کو الیکشن کی پڑی ہے. ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ زوال پذیر. حالات مزید گھمبیر ہو رہے ہیں.
اس صورتحال میں انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مخالف قید ہو اور ہم اس کے خلاف جلسے کریں، ایسے مزہ نہیں آئے گا۔ میرے ہاتھ کھلے تو مد مقابل کے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار، الگ حیثیت سے میدان میں اتریں گے۔ بلاول بھٹو کا 2 ٹوک اعلان۔ 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو مائنس کیے بغیر پی ٹی آئی سے اتحاد ناممکن قرار۔ کہا چند روز بعد نواز شریف واپس آ رہے ہیں، نون لیگی وزراء کہاں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گلی گلی خیر مقدمی بینر لگے ہوتے۔ لاہور میں بھی لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آ رہے۔ نواز شریف کی واپسی عوام کے لیے نئی امید۔ نون لیگی پالیسیاں جاری رہتی تو آج مہنگائی کا طوفان نہ ہوتا۔ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ 2018 سے 22 تک کا دور مشکلات کی وجہ قرار۔ لیگی قائد چوتھی بار وزیراعظم بن کر مسائل سے نجات دلائیں گے، خواجہ آصف کا دعویٰ۔ جماعت اسلامی کا بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم نے سندھ اپیکس کمیٹی اجلاس کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کرمنلز اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن کا مطالبہ۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر چلتی گاڑی میں خواتین کو ہراساں کرنے کا واقعہ۔ جوہر آباد پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا، دیل سے ہیروئن بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کیچ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں کیش وین لوٹنے والے 4 ملزم گرفتار۔ پولیس نے 5 کروڑ 31 لاکھ روپے برآمد کر لیے، تفتیش جاری۔ لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں کسٹمز حکام کا آپریشن، اسمگل شدہ سگریٹس اور شیشہ فلیور برآمد۔ آپریشن میں 6 ڈی ایس پیز، 12 ایس ایچ او سمیت 200 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ جنوبی افریقہ کا ورلڈ کپ میں دھماکے دار آغاز، لنکن بولرز پر جم کر لاٹھی چارج، 429 رنز کا ریکارڈ ہدف، ایک ہی اننگز میں 3 سینچریاں، 49 گیندوں پر تیز ترین سینکڑا جڑ دیا۔ بڑے ٹارگٹ کا تعاقب کرتے آئی لینڈرز 45 اوورز میں 326 پر ہی ڈھیر۔ اور ورلڈ کپ کرکٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 اکتوبر کو ہوگا۔ انڈین بورڈ نے احمد آباد میں شیڈول میچ کے مزید 14,000 ٹکٹ جاری کر دیے۔ آج بھارت اور آسٹریلیا مد مقابل ہوں گے۔ اور ورلڈ کپ کرکٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 اکتوبر کو ہوگا۔ انڈین بورڈ نے احمد آباد میں شیڈول میچ کے مزید 14,000 ٹکٹ جاری کر دیے۔ آج بھارت اور آسٹریلیا مد مقابل ہوں گے۔